آداب۔ آج آپ کی خدمت میں ڈاکٹر سرویش تریپاٹھی المتخلص بسرمد صاحب کا ایک بےحد خوبصورت فارسی کلام لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ نے فارسی کی مشہور زمین پر طبع آزمائی کی ہے اور حق پوچھے تو آپ نے زمین کا حق ادا کر دیا ہے۔ بالخصوص ہند و ایران کی قدیم ثقافت کو مد نظر رکھ کر اگر اس کلام کو دیکھا جائے تو یہ کلام خود میں بے مثال کلام ہے۔ اور بس ایک بار اسے پورے کلام کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ایک ایک شعر پڑھتے ہوئے ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ۔ در سویدا هاست آتش، در اوستا آتش است، در دل ایران و هند ما شکوفا آتش است. اشک در چشمان ما سوز است و آهی جانگداز، می تپد قلبی میان سینه ما آتش است. گر جنون باشد به سینه هیچ منزل دور نیست. گر جنون باشد به سینه هیچ منزل دور نیست، از ره پرخار ترسم نیست تا پا آتش است. ما به جای زندگی عمری در آتش سوختیم، ترسی از دوزخ ندارم چون که دنیا آتش است. بی کسانیم و نمی ترسیم از بی جامگی، چون به پیش بی نوایان باد سرما آتش است. گرچه تو هستی قلندر باز هم هوشیار باش، سرد باشد یا گدازان آتش اما آتش است. تار و پود سینه من غیر سوز و شعله نیست، هر که بیند گر مرا گوید شرر یا آتش است. زندگی همچو ستی ما را در آتش آب کرد، ما سراپا آتشیم و او سراپا آتش است. اینقدر آتش فشانی در غزل سرمست کرد، اینقدر آتش فشانی در غزل سرمست کرد، هر نفس در آتش است و ہر قدم با آتش است. بہت خوبصورت کلام۔ اب ایک ایک شعر پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ در سے ویدا هاست آتش، در اوستا آتش است، در دل ایران و ہند ما شکوفا آتش است. درس ویدا هاست، ویدوں کا جو درس ہے آتش است، آتش ہے۔ در اوستا آتش است، اور اوستھا میں بھی آتش ہے، آگ ہے۔ در دل ایران و ہند ما شکوفا آتش است، در دل ایران، ایران کے دل میں اور ہندوستان کے دل میں کیا ہے؟ تو وہ جو شکوفہ ہے، جو کھل رہا ہے، وہ آگ ہے۔ اب جیسا کہ ہم جانتے ہیں ایران میں آگ کی بہت احترام کیا جاتا تھا، خاص کر پارسی مذہب میں، باستانی میں اگر دیکھا جائے اینشنٹ ٹائم میں، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ اوستھا، کہ ایک تو وید میں، پہلے وید کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ ہندو مذہب میں پوجا کے لیے آگ کا ہونا بہت ضروری ہے، کہہ سکتے ہیں، یا ایک بہت ایسینشیل کمپوننٹ ہے۔ جب ہون ہوتا ہے تو آگ جلتی ہی ہے، مطلب آگ بہت ہی پوتر مانی جاتی ہے ہندو مذہب میں بھی اور پارسیوں میں بھی۔ تو یہی شاعر کہہ رہے ہیں کہ در سے ویدا ہاست آتش، جو وید کا درس ہے، جو سبق ہے، وہ آگ ہے، اور در اوستھا آتش است، اور اوستھا میں بھی آگ ہے۔ در دل ایران و ہند ما شکوفا آتش است، پھر ایران اور ہند کی طرف کہیے ایک طرح کا کلچرل کنیکٹڈ ہیریٹیج کی بات کر رہے ہیں، کہ شیئرڈ ہیریٹیج، کہ یہ یہاں بھی آگ کو مقدس جانا جاتا ہے، ایران میں بھی آگ کو مقدس جانا جاتا تھا۔ تو اس کی طرف ہے کہ ایران اور ہندوستان کے دل میں جو کھل رہا ہے وہ آگ ہے۔ بہت خوبصورت شعر تھا۔ اب دوسری شعر کی طرف آتے ہیں۔ اشک در چشمان ما سوز است و آهی جان گداز، می تپد قلبی میان سینه ما آتش است. اشک یعنی آنسو، در چشمان ما، ہماری آنکھوں میں، سوز است، ایک آگ ہے، ایک
ایک جوالا ہے کہ جو آگ ہے، وہ جو اشک ہے وہ آنکھوں سے جو بہہ رہا ہے وہ خود میں ایک آگ ہے، و آہی جان گداز، اور جو آہ اٹھ رہی ہے ہماری سینے سے جو آہ اٹھ رہی ہے وہ جان کو گداز گداختن پگھلانے کے لیے آتا ہے. تو یہ جان گداز جو جان کو پگھلا دیتی ہے. تو ہماری آنکھوں سے نکلنے والا آنسو آگ ہے، اور سینے سے نکلنے والی آہ جان کو پگھلا دینے والی، یعنی آگ ہی ہوگی جو جان کو پگھلا دے. تو می تپت قلبی میان سینے میں آتش ہے، جو ہمارے سینے میں قلب ہے، یعنی سینے میں جو دل ہے وہ می تپت دھڑکنا ہے. می تپت قلبی میان سینے میں آتش ہے، جو دل ہمارے سینوں کے بیچ میں دھڑک رہا ہے وہ آتش ہے، وہ خود میں آگ ہے. گر جنون باشد به سینه هیچ منزل دور نیست، از ره پرخار ترسم نیست تا پا آتش است. پہلے تو یہ شعر بہت خوبصورت ہے، اور پہلا مصرع اس کا لاجواب ہے. مطلب کہیے کہ ضرب المثل رکھنے کی توانائی رکھتا ہے. اگر کوئی کہیں پہ بھی کہہ دے کہ گر جنون باشد به سینه هیچ منزل دور نیست، یہ تو ایسے ہی محاورہ بنا دیا جا سکتا ہے. بہت خوبصورت شعر ہے، اور خاص کر مصرع اولا ہے. تو اگر سینے میں جنون ہو، ہیچ منزل دور نیست، تو کوئی بھی منزل دور نہیں ہے. یعنی اگر آپ کے سینے میں آگ ہے، جنون بھی ایک آگ ہے، جنون کی آگ کہا جاتا ہے نا. تو یہ چونکہ آتشس چل رہا ہے، تو ہمیں ہر چیز کو اس کہیے کہ کانٹیکس میں دیکھنا پڑے گا، سیاق و سباق میں دیکھنا پڑے گا. تو گر جنون باشد به سینے ہیچ منزل دور نیست، اگر دل میں جنون کی آگ ہے تو کوئی بھی منزل دور نہیں ہے. از رہے پرخار ترسم نیست تا پا آتش است، ہم کسی بھی کانٹے بھرے راستے سے نہیں ڈرتے جب تک پیر میں آتش ہے. یعنی پیر میں آتش ہونا مطلب وہ توانائی ہونا، وہ ایک دیکھیے جب دل میں جنون ہوتا ہے تو کہیے کہ پورے بدن میں جنون ہوتا ہے، وہ پوری ایک آگ ہوتی ہے جو انسان کو حرکت دیتی ہے. اور حرکت بھی کہیں نہ کہیں گرم سے اور آگ سے ہی اخص معنی لیا جائے گا. کہ پیر میں آگ ہونا یعنی ایکٹیو ہونا، یعنی اپنی منزل میں پہنچنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہونا. بہت خوبصورت شعر ہے یہ. چوتھا شعر دیکھتے ہیں. ما به جای زندگی عمری در آتش سوختیم، ترسی از دوزخ ندارم چون کہ دنیا آتش است. بہت خوبصورت شعر. ما به جای زندگی عمری در آتش سوختیم، ہم نے زندگی میں زندگی کی جگہ اپنی عمر میں، مطلب اپنی عمر میں آگ میں جلتے رہے ہیں. ہم اپنی زندگی میں عمر بھر ایک عمر بھر، اچھا عمری ہے نا، ایک عمر بھر آگ میں جلتے رہے ہیں. ترسی از دوزخ ندارم چون کہ دنیا آتش است، ہمیں جہنم سے ڈر نہیں ہے کیونکہ دنیا ہی آتش ہے. تو یعنی کہ دنیا اتنی سخت ہے، تو یہاں سے اور شاعر کے لیے یہ سختی آگ کی طرح ہے. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ ہمیں جہنم کے کیوں ڈر رہا ہے، کہ جب ہم نے آگ نما دنیا میں زندگی گزار لی ہے تو وہاں بھی آگ رہے گی. تو دونوں تو برابر ہے نا، دنیا اور آخرت دونوں برابر ہے. تو ڈر کس چیز کا، جیسے یہاں ہے ویسے وہاں بھی گزار لیں گے دن. بی کسانی مو نمی ترسیم از بی جامگی، چون به پیش بی نوایان باد سرما آتش است. بی کسانی بے کس ہیں ہم، و نمی ترسیم اور نہیں ڈرتے، از بی جامگی، بے جامگی فقر کو بھی کہہ سکتے ہیں، غریبی کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن بی جامگی ننگے پن سے، بدن پہ جامہ نہیں ہونا. بی کسانی مو نمی ترسیم از بی جامگی، ہم بے کس ہیں اور فخر سے مطلب غریبی سے نہیں ڈرتے ہیں. جن کے پیچھے بی نوایان باد سرما آتش است، بے نوا لوگوں یا غریب لوگوں کہہ سکتے ہیں
ان لوگوں کے لیے جو ٹھنڈ کی آگ ہے یا سردی کی آگ ہے یا جاڑے کی جو معذرت چاہیں گے جاڑے کی جو ہوا ہے، سردی کی جو ہوا ہے، وہ خود میں آتش ہے۔ غالباً شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم غریب ہیں، ہم بے کس ہیں، ہمارا کوئی ساتھی نہیں ہے، اور ہم غریبی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ چن بے پیشے بی نوائن، جو بے نوا لوگ ہوتے ہیں، یعنی اکیلے لوگ ہوتے ہیں، یا یہاں کہیے غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کے نزدیک سردی کی ہوا بھی، سرد ہوا بھی آگ ہوتی ہے۔ غالباً اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بے نوا لوگوں کے دل میں آگ ہوتی ہے۔ خیر ہم اس کا ترجمہ تشریح نہیں کر پائیں گے، ترجمہ خیر ہم نے بتا دیا ہے کہ ترجمہ یہی ہوگا۔ چھٹا شعر دیکھتے ہیں۔ گرچہ تو ہستی قلندر باز ہم ہوشیار باش، سرد باشد یا گدازان آتش اما آتش است۔ اگرچہ تم قلندر ہو، گرچہ تو ہستی قلندر، بعض ہم ہوشیار بار، پھر بھی ہوشیار رہو، آتش جو ہے چاہے ٹھنڈی لگے، باشد ہو ٹھنڈی ہو، یا گدازن یا گلا دینے والی ہو، نہیں سرد باشد یا گدازن، ہاں آتش، آتش ہم آتش، سرد باشد یا گدازن، آتش چاہے سرد ہو چاہے گلا دینے والی ہو، لیکن آگ آگ ہے۔ یعنی آپ کو یا نہیں تو تشریح کرنے مشکل ہو رہی ہے، کیونکہ یہ بڑے فلسفانہ کہیے کہ کلام ہے کہ آگ آگ کی دیکھیے، حالانکہ ہمیں اس سے شروع کرنے سے پہلے آگ کی پراپرٹیز پہ بھی ڈسکس کرنا چاہیے تھا کہ آگ کو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے، لیکن خیر آگ چاہے سرد ہو یا جلا دینے والی ہو یا پگھلا دینے والی ہو، آگ آگ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ترجمہ ہے۔ ہم تشریح کر سکتے ہیں، لیکن تشریح کرنے میں ہمیں تھوڑا سا یہ لگ رہا ہے کہ ہم زیادہ ہی آگے نکل جائیں گے۔ آگ سرد ہو سکتی ہے اگر آپ کے دل میں آگ سرد ہو جائے۔ دیکھیے یہاں پہ قلندر کی بات ہو رہی، تو ہم لوگ قلندر کی نظر میں دیکھتے ہیں کہ تم اگر قلندر بھی ہو تو بھی تم ہوشیار رہو کہ اگر آگ سرد ہو جائے یا جلا دینے والی ہو، آگ آگ ہے۔ سر دیکھیے قلندر کے دل میں آگ جلتی رہنی چاہیے خدا تک پہنچنے کی، لیکن اگر وہ ٹھنڈی پڑ گئی وہ غلط ہے، تو اس سے بھی ہوشیار باش رہے شاعر۔ اور اگر وہ جان گداز ہو تو وہ بھی اس سے بھی ہوشیار رہے، کیونکہ پھر اس میں سختیاں بھی آئیں گی۔ چاہے ٹھیک ہے معنوی طور پہ آپ ایک الگ مقام پا لیجیے گا، لیکن جسمانی یا نہیں تو کہیے کہ مادی نظر سے وہ آگ اپنا کام کر دے گی۔ تو شاعر غالباً یہی کہنا چاہ رہا ہے، ایک ہے نا بس ایڈوائز دے رہا ہے قلندر کو کہ آگ سرد بھی نہیں ہونی چاہیے، سرد نہیں ہونی چاہیے، اگر سرد بھی ہو گئی تو آگ آگ ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی بھی بھڑک جائے۔ آگ کی خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک دم جو ختم پہ ہونے والی رہتی ہے وہ بعد میں شعلہ پکڑ سکتی ہے۔ خیر لیکن اس کا ترجمہ تو ہم کر دیے، لیکن تشریح ہم درست نہیں مانیں گے، ہم نے بس اپنا دماغ لگانے کی کوشش کی ہے۔ خیر 7ویں شعر پہ چلتے ہیں۔ تار و پود سینه من غیر سوز و شعله نیست، ہر که بیند گرم را گوید شرر یا آتش است۔ تار و پود لفظ ایک تو بہت خوبصورت طریقے سے یہاں پہ باندھا گیا ہے۔ تار و پود کا ہندی ہو جائے گا تانا بانا۔ تو جو کپڑا بنتے ہیں تو ایک کے اوپر دوسرا جو چڑھتا رہتا ہے، خاص کر جب ہم لوگ سویٹر بنتے ہیں تو ایک کیل کیا کہیں گے اس کو، خیر جو بھی ہے، تو وہ جو تانا بانا ہوتا ہے نا اس کے بارے میں کہ تار و پود سینے یہ من، میرے سینہ جس چیز سے بنا ہے یا جیسے بنا ہے، من غیر سوز و شعلہ نیست، تو یہ بھی شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ میرا جو سینہ ہے وہ جو بنا ہے وہ سوز و شعلے سے بنا ہے، مطلب میرا سینہ ہی آگ سے بنا ہے، اس کا تانا بانا ہی شعلہ ہے، آتش ہے۔ ہر کے بینت گر مرا گویا شرر یا آتش ہے، جو بھی مجھے دیکھتا ہے تو دیکھتے ہی وہ کہہ دیتا ہے کہ شرر ہے یعنی تو آتش ہے۔ تو بڑا خوبصورت ہے اور خوبصورت طرح سے اس کو ڈھالا گیا ہے اس شعر کو۔
زندگی همچون ستی ما را در آتش آب کرد، ما سراپا آتشیم و او سراپا آتش است. زندگی همچو ستی ما را در آتش آب کرد. ستی جو ستی پرتھا تھی اس کی طرف اشارہ ہے، جس میں ایک بیوہ اپنے شوہر کی چتا پر خود کو کہیں جلا لیتی تھی یا کہیں کہ فنا ہونے کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی. تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، کیونکہ اس میں بھی آگ ہے اور شاعر اپنے پورے کلام میں آگ کو اور آتش کو استعمال کر رہا ہے. ردیف میں تو وہ ہر چیزوں کو اٹھا رہا ہے جہاں آگ کا زیادہ کام ہے. تو ستی میں چونکہ آگ پہ جلتی تھی تو وہ بھی ایک اس کی طرف اشارہ ہے کہ زندگی ہمچو ستی مارا در آتش آپ کر. زندگی ہمچو ستی، ستی کی طرح، مارا در آتش آپ کر، ہمیں آگ میں پانی کر دی. اب یہ دیکھیں، آب اور آتش اور آب ایک ساتھ استعمال کیا ہے شاعر نے، اور یہ بڑا خوبصورت ہے کہ کسی چیز کو اگر آپ جلائیے گا تو دو چیز ہوتی ہے، یا وہ جل جاتی ہے یا وہ پگھل جاتی ہے. مطلب موم بتی ہوگی، موم ہوگی تو وہ پگھل جائے گی، اور جلنے والی چیز جل جائے گی. تو یہاں پہ شاعر نے کہا ہے کہ وہ اسے پگھلا دیا، اس کے لیے وہ پگھلنے کے لیے لفظ جو استعمال کیا ہے وہ آپ کیا ہے کہ زندگی ہمچو ستی مارا در آتش آپ کر. زندگی نے ہمیں آگ میں ستی کی طرح پانی کر دیا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ستی ہے وہ ظاہر سی بات ہے، فارسی شاعری میں ستی ایک بہت ڈیئرنگ کام کی طرح دیکھا گیا. جیسے پروانہ اور شمع اور پروانہ کا مثال دی جاتی ہے، ویسے ہی ستی کی بھی دی جاتی تھی کہ یہ عشق کی ایک انتہا ہے جہاں ایک عورت اپنے مردہ شوہر کے لیے، یہ بھی نہیں کہ زندہ شوہر کے لیے، اپنے مردہ شوہر کی وفاداری پہ اپنی جان دے دیتی ہے. اور اس پہ کئی ایک فارسی شعر ہیں ستی عورت کے لیے، ہندو زن کر کے آیا ہے شعروں میں. تو اور چونکہ یہ ایک ستی کے لیے آبرو کی بھی بات ہوتی تھی، اور یہاں پہ جو آبرو میں آب ہے مطلب عزت، تو یہاں پہ دو چیز ہو سکتی ہے. شاعر یہ کہہ رہا ہو، زندگی ہمچو ستی مارا در آتش آپ کرد، ما سراپا آتشیمو او سراپا آتش است. کہ ہم سراپا آتش ہیں، سر سے پیر تک آتش ہے، وہ بھی سر سے پیر تک آتش ہے. بہت خوبصورت شعر ہے، اور شاید پورے کلام کا کہیے کہ ماصل ہے، اور بے انتہا خوبصورت. 9واں شعر، اور یہ آخری شعر ہے. این قدر آتش فشانی در غزل سرمست کرد، ہر نفس در آتش است و ہر قدم با آتش است. این قدر، اس قدر، آتش فشانی، آتش فشانی آگ اڑانا، ٹھیک ہے، فشان کر دینا، چھڑکنا کہیے. تو آتش فشانی، غزل کے اندر سرمست نے اس قدر آتش فشانی کی ہے، ہر نفس در آتش است و ہر قدم با آتش است، کہ اب ہر سانس آگ ہے، آتش ہے، اور ہر قدم آتش ہے. یعنی اس کلام کو پڑھنے کے بعد انسان میں ایک جوش پیدا ہو جاتا ہے، ولولہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک نئی طاقت ملتی ہے. اور طاقت بھی کہیں نہ کہیں وہ آگ ہوتی ہے. اور یہ زمین بہت خوبصورت ہے، اور جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ حق ادا کر دیا گیا ہے اس زمین کا اس کلام میں. اسی کے ساتھ شکریہ، والسلام. جے جے ہو بھائی، بہت بہت آبھاری ہوں. جیسے ہی میں صبح سو کے اٹھا، آج میں دیر میں سو کے اٹھا ہوں کہ کل میں یاترا کر کے آیا جموں سے. تو جیسے ہی دیکھا، اور آپ کا یہ سندر سا اپہار کہوں گا میں، کیونکہ کسی بھی جو ہے کسی بھی کوی یا شاعر کے لیے اس سے بڑا اپہار کچھ اور نہیں ہو سکتا کہ وہ سو کے اٹھے اور صبح صبح اس کی جو ہے ایک سادھارن سی کویتا کو ایک سخن شناس آدمی، ایک جانکار آدمی اتنے اچھے طریقے سے پڑھے، اتنے دل سے پڑھے، اس کے ارتھوں کو کھولنے کا پریاس کرے. تو یہ تو ایک بہت بڑا اپہار ہوتا ہے میں جو محسوس کر رہا ہوں. تو اس لیے میں آپ سبھی کے پرتی آبھاری ہوں، وشیش روپ سے آپ کے پرتی کہ آپ نے میری اس سامانیہ سی کویتا کو اتنے اچھے سے، اتنے ہردے سے پڑھا، اور اچھے سے پڑھا آپ نے، آنند آیا مجھے اور اچھا لگا بھائی. اور
وہ جو ایک دو شعر ہیں جو تھوڑا سا اپنے کہا ہے ان پہ میں ابھی سمے لے کے جو اپنی بات ہوگی وہ میں کہہ دوں گا، لیکن بہت بہت